الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے ہے بیان نبوت حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب تخت پر بیٹھے ان کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا، ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکومت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اے داؤد تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، بس تم حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر، اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہوش آواز کیا تھا، یعنی جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی ہوش الحانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وحوش چرند و طیور و پرند جمیع جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ، اے پہاڑ والے جانور و رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو پڑھا کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعض تواریخ کتب سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ مترجم نے اپنے مطالعہ خاص میں یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ تورات اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ و وعید کے ہیں اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں، اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک دور جاتی تھی۔ اس آواز سے لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا تاکہ بچاوے تم کو لڑائی سے، اور ایک زرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں کو اور محتاجوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے حوائش و قارب کو دیتے، اور 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے، اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کی تمام دکھ اور پریشانیوں کو دور کرے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔